السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم مغرب کے موراکو کے جو سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جبال اطلس، ان پہاڑوں پر موجود ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور ایک دن آئے گا جس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنے بھاری بھرکم پہاڑ، یہ زمین کی میخیں، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گی. یہ دیکھیے، اسلام کے آنے سے پہلے، نور اسلام، نور توحید کے پہنچنے سے پہلے یہاں کے باسی وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے. یہ ایک پتھر کی ایک مورتی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس مورتی کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس طرح اسلام سے پہلے کفر کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی. سلام ہے اسلام کے ان جرنیلوں کو، اسلام کے ان عظیم سپوتوں کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، اور آپ کے مقرر کردہ گورنروں کو، جو یہاں تک پہنچے. مکہ کی وادی سے اٹھ کر انہوں نے مغرب کے اس علاقے کو فتح کیا اور اسلام کے نور کو یہاں پہنچایا. یہ امت ساری عمر ہمیشہ کے لیے بنو امیہ کے ان جوانوں، بنو امیہ کے ان شہزادوں، بنو امیہ کے ان جرنیلوں کی احسانوں کے بوجھ تلے دبی رہے گی. پیارے بھائی، یہ پہاڑ مجھے اور آپ کو درس دیتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. ان پہاڑی سلسلوں پر غور کیجئے اور اپنی کمزوری پہ غور کیجئے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کتنے کمزور ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. جب یہ اتنی بڑی مخلوق قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح ہوگی تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی. انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے، بہت کمزور سا فرد ہے. انسان بہت کمزور ہے، لیکن اللہ مالک کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے اندر شیطان اس کو کیسے جرأت دیتا ہے اور یہ خالق و مالک کے حکموں کو ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے. پیارے بھائی، قیامت کی اس گھڑی کو ہمیشہ یاد رکھیے جب انسان نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ عدالت لگنی ہے جس عدالت میں انسان نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جس میں اس عمر کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا. اپنی زندگی کے بہترین لمحات کہاں گزار کر آئے، جوانی کے لمحات کہاں گزار کر آئے، جتنا علم تم تک پہنچا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ لگا کر آئے. تو اللہ کے لیے اپنے نفس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور نور توحید کو، نور اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کے ان تاریخی ادوار کو، ان مبارک سیرتوں کو یاد کرنے، اپنی اولادوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسلام کے اس مبارک پیغام کو لے کر دنیا تک پہنچیں. کفر کے اندھیرے ابھی بہت زیادہ ہیں، نور توحید کو پھیلانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اللہ ہم سے اس طرح اپنے دین کی خدمت لے کہ وہ راضی ہو جائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ وہ راضی ہو جائے، اور ہمیں راضی ہو کر اپنی جہنم سے بچا کر اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.